ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو آپ نے 8 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک اس ٹیلی گرام کا کیا کیا؟ آپ نے کسی کو بتایا؟ آپ نے فورن آفس، بلکہ اس میں ایمبیسڈر نے لکھا ہے، اس سائفر کے اندر ایمبیسڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈیمارش کرنا چاہیے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو 8 مارچ سے 27 مارچ کا جو دن ہے، اس وقت کیا کرتے رہے اس ٹیلی گرام کے ساتھ؟ ہاں، جس وقت ایم کیو ایم اور اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، باپ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی، مینگل صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے اپنے اکیس اراکین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ 27 مارچ کو کاغذ لہراؤ اسلام آباد کے جلسے میں۔ اور اس کے بعد 8 مارچ سے 27 مارچ تک جو شخص آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو آپ کے مطابق سازش کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق مداخلت کر رہا تھا، 16 مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ سپیکر بلایا ویمنز ڈے کے اوپر۔ کیوں؟ وہ تو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ اور جب کوئی ملک سازش کرتا ہے تو آپ کو دعوت نامہ دیتا ہے کہ آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے جو فورن منسٹر ہیں، انہوں نے 21 مارچ کو جو انڈر سیکرٹری ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ وہ ملک جو آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو مداخلت کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق ریجیم چینج میں اپوزیشن کے ساتھ پیسے کھا رہا تھا، ان کی انڈر سیکرٹری کو آپ نے انویٹیشن دے کے پاکستان بلایا، او آئی سی کے سائیڈ لائنز پہ آپ نے میٹنگ کی، اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم آگے پروگریسو پاکستان اور بائی لیٹرل ریلیشن شپس اور پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے کام کریں گے۔ اس ملک کے ساتھ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے، جو آپ کی رجیم چینج کر رہے ہیں، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے۔ اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے۔ آپ جب آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، تو کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز میں مداخلت کر رہے تھے؟ آپ مودی کی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے کیمپین مینیجر بنے ہوئے تھے جب آپ نے یہ بیان دیا تھا؟ کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کر رہے تھے جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ اگر مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور اس کے بعد، اس کے چند مہینے کے بعد آپ نے کشمیر فروشی کی اور کشمیر کو مودی کے حوالے کیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی مداخلت میں اور اس کی سازش میں ملے ہوئے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا اپنا بیان ہے۔ اور تیسری بات، الیکشن کمیشن استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ 30 دن میں آپ کی $70 لاکھ کے جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو آپ کے فیصلے کے ساتھ یا آپ کو سوال نہ کرے، جو آپ کے اوپر انکوائری کرے، آپ سے سوال پوچھے، آپ کی انویسٹیگیشن کرے، وہ استعفیٰ دے دے۔ جو اپوزیشن آپ سے بات کرے، آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں، ان کو گرفتار کریں، ان کی زبان بندی کریں۔ اور جو ادارہ آپ سے سوال کرے، 8 سال ہو گئے ہیں فورن فنڈنگ کو، جس میں آپ نے اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہ کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے پیسے لیے، جو ثابت ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین، اپنے پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے منگا کر منی لانڈرنگ کی۔ آپ نے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر آپ نے پاکستانیوں سے پیسے کھائے، وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف، آپ نے بار فنڈ ریزنگ کی شوکت خانم کے لیے، اور آپ نے یہاں پارٹی فنڈز میں پیسے دیے اور اس کو الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اس لیے استعفیٰ دے الیکشن کمشنر، یا پورے کا پورا کمیشن کیونکہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، کیونکہ 30 دن میں اس کا فیصلہ آنا ہے؟ یہ تماشے، یہ گنڈا گردی، اور آج وہاں بیٹھ کر کیا لیکچر دے رہے ہیں کہ اتنا پیسہ بچا لینا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے۔ اقتدار کے بعد جو خیال آئے وہ اپنے منہ کے اوپر تماچا ہوتا ہے۔ 4 سال آپ اس اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اور اس پر مسلط رہے ہیں۔
آپ نے اگر الیکشن کمیشن کے اندر اوورسیز پاکستانیز کی بات آپ آج کر رہے تھے، اگر وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ آپ کی نااہلی نالائکی ہے. آج بیٹھ کے لیکچر نہ دیں. 28 سے زیادہ آپ کو خطوط لکھے الیکشن کمیشن نے کہ ڈی لمیٹیشن اور لمیٹیشنز کے اوپر آپ کے اوپر کوئی ہمارے پاس پلاننگ نہیں آئی، اور آج آپ مانگتے ہیں الیکشن. اگر آپ نے الیکشن کرانا ہوتا، یہ الیکشن تو آپ کو آج یاد آیا نا، اور یہ بیرون ملک سازش آپ کو آج یاد آ رہی ہے، تو جس وقت آپ حکومت میں تھے، جس وقت آپ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط تھے، کیوں نہیں الیکشن مانگا؟ کیوں نہیں اسمبلیز ڈیزالو کی اور آپ نے کہا کہ آئیں الیکشن کراتے ہیں؟ اس وقت آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید اتحادی آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں، آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں. اس لیے یہ باتیں، یہ تماشے، یہ دھمکیاں، یہ جھوٹ، یہ منافقت، اس کو بند کریں. پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. توشہ خانہ کا چور، فورن فنڈنگ کا چور، پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا چور آج لیکچر دے رہا ہے کہ اپوزیشن. اور دوسری بات، لندن میں بیٹھا شخص سازش کر رہا ہے، امریکہ سے سازش ہو رہی ہے، ہو لندن میں رہی ہے اور ہو پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے عمران خان صاحب کہ جس کو -1 کرنے آپ چلے تھے، آج آپ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا محور میاں محمد نواز شریف ہے. آپ یہ بات خود مان رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر عدم اعتماد اگر کامیاب ہوئی ہے، جو آئینی طریقہ ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ نواز شریف کی ہے. تو یہ آج جیت ہے محمد نواز شریف کے بیانیے کی کہ ووٹ کے ذریعے پاکستان کے منتخب نمائندے کو آنا اور جانا چاہیے. اور آپ اتنے بدقسمت شخص ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی پارلیمان میں عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی عوام نے مسترد کیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے، ایک چور شخص ہے، ایک منافق شخص ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے بیت المال میں ڈاکہ ڈالا اور یوں کاغذ لہرا لہرا کے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے 20% پہ خریدا تھا. ہمیں پتہ ہے آپ نے 20% پہ خریدا تھا. 20% پہ اس لیے خریدا تھا کہ 20% پہ 3 کروڑ دینا پڑتا تھا اور 50% کے اوپر 8 کروڑ دینا پڑتا تھا، اس لیے 20% پہ خریدا تھا. یہ سوچا آپ نے کہ اگر میں 20% پہ یہ انگوٹھی، یہ کف لنکس اور یہ گھڑی خرید لوں گا تو جب میں اس کو 18 کروڑ کی کاروبار کے لیے بیچوں گا تو مجھے اتنا منافع ہوگا. یہ ہے آپ کی اصلیت کہ جو توشہ خانہ کے تحائف بیچے، جو پاکستان کی عوام کی معیشت بیچے، جو IMF کو، جو اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کرے، جو پاکستان کی عوام کا اپنے دستخط سے آٹا چینی بیچے، جو روزگار بیچے، جو کشمیر کو بیچے، اس کی اصلیت پاکستان کی عوام جانتی ہے. ادھر آ رہے ہو نا جو اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں کہ میں دھرنا دینے آ رہا ہوں. دھرنا تو تمہاری قسمت میں دینا. اگر آپ نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو دینے کی نیت ہوتی تو دھرنے کی کال نہ دیتے. اگر پاکستان کی عوام کو ترقی دینے کی نیت ہوتی تو دھرنے کی نہ کال دیتے، آج اس کرسی پر آپ ہوتے. لیکن پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے، آپ کی نالائکی کی وجہ سے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے. اور ایک اور بات، میں اس طرف جانا نہیں چاہتی کیونکہ سب لوگ ماؤں اور بیٹیوں والے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اسلام کے اوپر لیکچر ہے نا، یہ آپ جیسے شخص کو زیب نہیں دیتا. اپنے گریبان میں جھانکیں. جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں. نہ ہمارے جو قائد ہیں، نہ انہوں نے ہمیں اس طرف جانا سکھایا ہے. لیکن اگر غلاظت دوسروں کے بارے میں بولو گے تو وہ گند اور کیچڑ آپ کے منہ کے اوپر بھی جائے گا، کیونکہ باقی لوگوں کے منہ میں بھی زبانیں ہیں. اور یہ گفتگو جو آج آپ کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں بنے گی. کیونکہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر اور میں IMF نہیں جاؤں گا، یہ وہی جھوٹ ہیں جو آپ نے پاکستان کی عوام سے بولے ہیں. اور آج آپ نے 2 کروڑ لوگوں کو غریب کیا پچھلے 4 سال میں، 43,000 کا مقروض کیا پاکستان کی عوام کو. اس کے بعد آپ نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، 550 ارب کی چینی چوری کی، 450 ارب کا آٹا چوری کیا، 650 ارب کی پاکستان کے عوام کی دوائی چوری کی. جو پاکستان کی عوام آج انسولن اور شوگر اور کینسر کی دوائیاں خرید رہے ہیں وہ خرید نہیں سکتے. کتنے مریض مر گئے ہیں
کیونکہ ان کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں تھے. آپ نے عوام کی دوائیوں پہ ڈاکہ ڈالنا, آپ نے کووڈ فنڈ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جس کا جواب آپ نہیں دیتے, اسی ڈٹائی سے جس سے کہتے ہو کہ میرا تحفہ میری مرضی. جو تمہاری بات نہ سنے, جو تمہاری دھمکی میں نہ آئے, جو تمہاری غنڈہ گردی میں نہ آئے, اس کو کہتے ہو استعفیٰ دو. کیوں استعفیٰ دو؟ اب آپ مسترد ہو چکے ہیں. اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ پاکستان سے فرار کب حاصل کریں گے. اور اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں, وہ یہ جو سازشوں والی باتیں, یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو کل اعلانیہ آیا ہے, اس کے بعد آپ کا سازش کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو چکا ہے. آؤ گے نا ادھر اسلام آباد تو یہاں آپ سے پوچھے جائیں گے سوال کہ توشہ خانہ کے پیسے کدھر گئے, گھڑیاں کدھر گئیں. آپ سے سوال پوچھا جائے گا جو آٹے کی سمری پہ اور چینی کی سمری پہ دستخط کیے تھے, جس کی وجہ سے غریب مائیں بہنیں 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھا لگا کر رمضان کے مہینے میں کھڑی رہیں. یہ سوال پوچھے جائیں گے, اس کا جواب لے کر آنا. 70,000 ارب ڈالر جو ہے اس کا جواب لے کر آنا فورن فنڈنگ کے اندر, کہ وہ پیسے کہاں گئے, کس کی جیب میں گئے. اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اور یہ تمام جو الزامات ہیں, یہ الزامات نہیں ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جو الیکشن کمیشن میں درج ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا, کیونکہ جرم ثابت ہو چکا ہے. اس لیے یہ دوسروں پہ الزام لگانا بند کریں. مختصر بات اتنی ہے کہ تم نالائق تھے, نالائق ہو, جھوٹے تھے, جھوٹے ہو, منافق تھے, منافق ہو, نااہل تھے, نااہل ہو, نالائق تھے, نالائق ہو. یہ ہے تمہارا اعمال نامہ جس کی وجہ سے تم پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو. یہ سازش کی گردان جو ہے نا, یہ تمہیں نہ زیب دیتی ہے اور نہ تم اس طرف جاؤ, کیونکہ تمام ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے. اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی اس بات کو کل واضح طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو یہ بات بتائی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو اس بات کا کسی طرح بھی یہ ڈاؤٹ میں بھی ڈالے کہ سازش ہوئی ہے. اور یہ جو چیزیں تم روز یہاں بیٹھ کے کرتے ہو اور جلسوں میں کرتے ہو, پاکستان کی عوام جانتی ہے. ہاں, اگر کانسرٹس دیکھنے مفت میں پاکستان کی عوام جا رہی ہے, کچھ لوگ خوش ہونے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, آپ کے پیسوں پہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. جی میڈم, اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ اس وقت چونکہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے حکومت کو وہ معیشت سے متعلق ہے, اور مفتا اسماعیل اس وقت امریکہ میں ان کا رابطہ بھی ہوا ہے. کیا جو عمران خان صاحب کی حکومت نے IMF سے ریلیٹڈ گورننس اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ قانون سازی کی تھی, وہ واپس لینے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ عمران صاحب نے کہا ہے کہ میرا نام اسی لیے ڈال دینا پاکستان میں داخل نہیں آنے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو کاغذ لہراتے تھے وہ تو بھاگ گئے, اور جو واچ لسٹ ہے اور جو سٹاپ لسٹ ہے اور جو ECL ہے, وہ ایک ایسا شخص جو صرف اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتا تھا, وہ بھی بدبودار احتساب کے لیے استعمال کرتا تھا. اب اس وقت جو کرسی پر مسلط لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں. وہ نہ یہ سٹاپ لسٹ, اور ایک سٹاپ لسٹ وزیر اعظم ہاؤس میں بنتی تھی, ایک واچ لسٹ ایسٹ ریکوری یونٹ میں بنتی تھی شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں, اور ایک ECL کی پارلیمنٹری کمیٹی بنی جس میں شہزاد اکبر صاحب کو ممبر بنایا گیا, کیونکہ اس کا کام تھا صرف یہ دیکھنا کہ جیل میں شہباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی. یہ اصل حقیقت ہے, پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور اس کے بعد جو ECL پہ ان تمام لوگوں کے نام آئیں گے, ان تمام لوگوں کے نام آئیں گے اور وہ پکڑے جائیں گے جو پنجاب میں تانیاتی اور تقرریاں بھی پیسوں سے بانٹتے رہے, جو پنجاب میں ریڑھی والے کو بھی نہیں چھوڑا, ان سے بھی کمیشن کھاتے رہے. کوئی پٹواری ہو جن کا نام فرا گجر ہے اور جن کو کہتے ہیں, اس کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا, کیونکہ وہ آپ کی فرنٹ مین کا عہدہ رکھتی تھی. جو فرنٹ مین ہوتے ہیں ان کے پاس عہدہ نہیں ہوتا, جو فرنٹ پرسنز ہوتے ہیں ان کے پاس عہدے نہیں ہوتے, وہ رکھے ہوتے ہیں. جیسے وفاق میں ایک ٹاؤٹ رکھا ہوا تھا آپ نے جن کا نام شہزاد اکبر ہے, اور پنجاب میں ایک خاتون رکھی ہوئی تھیں جن کا نام فرا گجر ہے. سوری, معذرت میں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے گجر فیملی سے فون آیا تھا کل کہ ان خاتون کے ساتھ ہمارا نام نہ لیں. تو فرا صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں تھیں, جو آپ کی فرنٹ مین تھیں, ان کے پاس عہدہ ہونا ضروری نہیں تھا. ان سب کے نام ECL پہ آئیں گے. اور جو یہ تمام ڈاکے ڈال کر گئے ہیں پاکستان کی عوام کے آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی میں جو کارٹلز اور مافیا آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کی چوری کرتے رہے, وہ سب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے, پاکستان کی عوام کے کٹہرے میں ہوں گے. اور یہ جو الیکشن کی گردان کرتے ہو نا, تو
تمہیں پتہ ہے پاکستان کی عوام نے تمہیں ووٹ نہیں دینا. اگر تمہیں یہ بات پتہ نہ ہوتی تو سازش کا بیانیہ نہ بناتے, اپنی کارکردگی کا بیانیہ بناتے, بتاتے کہ تم نے کتنا روزگار دیا ہے 4 سال, بتاتے کتنے غریبوں کو دوائی دی ہے, بتاتے کتنے نوجوانوں کو نوکری دی ہے, بتاتے پاکستان کی معیشت کو جس طرح نواز شریف 6.1% پر لے کر گیا تھا جو تم نے منفی 0.1% پہ کر دی اور آج بھی وہ 4% کے اوپر ہے, بتاتے کہ تم 8% پہ لے کر گئے ہو, بتاتے کتنے قرضے ختم کیے اور قرضے نہیں لیے 4 سال میں. کیونکہ تمہارے پاس ان باتوں کا سوال نہیں ہے, جواب نہیں ہے. اس لیے پہلے کرپشن کا بیانیہ جو زمین بوس ہوا, عدالتوں میں فیل ہوا, میزریبلی فیل ہوا. اس کے بعد مدینہ کی ریاست, مدینہ کے نام پر سیاست کا بیانیہ جو دفن ہوا تمہاری کارکردگی اور تمہارے اعمال ناموں کی وجہ سے. اس کے بعد امر بالمعروف کا سہارا لینے کی کوشش کی جو پاکستان کی عوام نے مسترد کی, اور اس کے بعد اب یہ سازش کا بیانیہ. انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی دفن ہوگا, قانون کا کٹہرا ہوگا اور عمران خان صاحب اس کے اندر ہوں گے. جی دیکھیں, ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ کسی بھی آئی ایم ایف کی قانون سازی کے متعلق نہیں ہوا. اس وقت وزیر جو فائنانس ہیں وہ گئے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, واشنگٹن, اور ان کے ادھر جو عمال نامہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کو لا کر اور ان سے بھی جھوٹ بولا, پاکستان کی عوام سے بھی جھوٹ بولا, اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کے بعد جھوٹ بولا, تو اس لیے وہ تمام جو گند یہ ڈال کے گئے ہیں پاکستان کی معیشت پہ, جو معاشی دہشت گردی کر کے گئے ہیں, وہ وہاں مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھیجا ہے کہ ایک تو اس کو بھی صاف کریں, اور دوسرا وہ تمام کنڈیشنز جو پاکستان کی عوام کے لیے ان کے اوپر کریں. اس لیے ابھی تک کسی قانون سازی جو آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ بات چیت چل رہی ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی قانون سازی ابھی جب تک مفتاح اسماعیل صاحب واپس نہیں آتے, یا اسٹیٹ بینک کی جو تقرری ہے یا اس کا جو چینج ہے, جب تک مفتاح اسماعیل صاحب واپس نہیں آئیں گے حکومت کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتی. کون سی والی بات؟ اچھا یہ جی دیکھیں, بات یہ ہے کس چیز کی تحقیقات, کس چیز کی, جس کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ پریس ریلیز دے چکی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, اس کی تحقیقات کریں. اور جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آئی بی, آئی ایس آئی, اس کے اندر وہ بہت کیٹیگوریکلی یہ بات واضح کر چکی ہے کہ کوئی ایسا ثبوت یا ایویڈنس نہیں ہے جس سے اس بات کا کوئی بھی تاثر ملے. تو کس چیز کی تحقیقات؟ یہ بات صرف اس لیے کی جا رہی ہے. اور اگر تحقیقاتی کمیشن بنا دیں, اگر فرض کر لیں, تو ایک تحقیقاتی کمیشن ان موصوف کے کہنے پہ ریگنگ کا بھی بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, اس کے بعد تماشا لگایا تھا, اس کے بعد نوٹنکی کی تھی, کیونکہ موصوف صرف مہارت رکھتے ہیں جھوٹ بولنے میں, تماشے لگانے میں. پاکستان کی عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہ کیا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان کی عوام اب ان کی نہ گمراہی میں آئے گی, نہ ان کے جھوٹوں میں آئے گی, اور نہ اس تماشے میں آئے گی. دیکھیں, میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے آلریڈی یہ احکامات جاری کر دی ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب اس چھوٹی ذہنیت کے مالک نہیں ہیں جو عمران خان صاحب ہیں, جو ان کی کرسی پر بھی اعتراض کرے جیل میں. تو جہاں جہاں یہ ریلی کریں گے, جہاں جہاں یہ جلسے کریں گے, وہاں وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے, اور وہ احکامات آلریڈی کنوے کر دی گئے ہیں. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی خوف ہے یا کیا. ایک ہارے ہوئے شخص سے جو جھوٹ کا پلندہ لے کر اور پٹاری لے کر لوگوں کو ایک نوٹنکی کر رہا ہے, اس نوٹنکی کو دیکھنے تو لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اس نوٹنکی پہ لوگ یقین نہیں رکھتے, کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے پاکستان کی عوام سے جب بولا جھوٹ بولا, پاکستان کی عوام سے جب بات کی جھوٹی کی, جب بات کی منافقت کی. یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے, اور اسی پہ پاکستان کی عوام فیصلہ بھی کرتی ہے. اور انشاءاللہ جب الیکشنز ہوں گے, جب الیکشن کمیشن تیار ہوگا, جب الیکٹورل ریفارم کے اندر تمام جماعتیں کنسنسس کے ساتھ ایک شفاف الیکشن, ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن, ایک غیر جانبدار الیکشن کے لیے تیار ہوگا, الیکشن تو تب ہوگا. آپ روئیں, چیخیں یا پٹیں, پاکستان کی عوام جب چاہے گی الیکشن ہوگا. پچھلے ہفتے میں 4 دفعہ صدر پاکستان کو ڈائریا ہو چکا ہے.
पिछले हफ्ते में 2 दफ़ा सदर पाकिस्तान को बुखार हो चुका है। पिछले हफ्ते में 1 दफ़ा सदर पाकिस्तान के सर में दर्द हो चुकी है, क्योंकि क्या वफाकी काबीना की हल्फ नहीं लेना, जो कि उनको लेना पड़ा। 2 दिन पहले बतौर इमरान खान के जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनको उनके सदर ने लेजिटिमाइज़ किया और उनसे हल्फ लिया। तो ये इस बात का सबूत है कि सदर पाकिस्तान तो ये बिलीव नहीं करते कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो ये समझते हैं कि ये आइनी हुकूमत है, ये वोट के ज़रिए आई है, इसलिए उन्होंने उनसे वोट लिया। कितनी ग़ुलामी कर सकते हैं एक आइनी ओहदे पर बैठकर सदर पाकिस्तान इमरान खान साहब की, कितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर सकते हैं एक आइनी ओहदे पर बैठकर सदर पाकिस्तान। दूसरी बात, उसी तरह पहले वहाँ CM साहब का इस्तीफ़ा का ड्रामा किया, फिर उसके बाद गवर्नर लगाया पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के कारकुन को। उनको भी पिछले 2 हफ्ते में 7 दफ़ा डायरिया हो चुका है, 3 दफ़ा सर में दर्द हो चुकी है, 2 दफ़ा बुखार हो चुका है। इस वक्त कोर्ट के फैसले के मुताबिक समरी जो है वो सदर पाकिस्तान के पास गई भी है, जो शायद अल्लाह उनको सेहत दे। मैं किसी किस्म का मजाक नहीं उड़ा रही, वाकई अगर डायरिया हुआ है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बताएं अगर कुछ हम भी हेल्प कर सकें। लेकिन वो समरी दबा कर वो बैठे हुए हैं अपने पास, जो कि चेयरमैन सेनेट को जानी है, जिनको अपॉइंट किया गया हल्फ लेने के लिए। तो ये कितना ये काम कर लेंगे, इन तमाम चीज़ों से और ज़्यादा ये रुसवा होते हैं और ज़्यादा इनकी बेइज्जती होती है। लेकिन जिस शख्स में शर्म ही ना हो उसको ना बेइज्जती की परवाह ना बेशर्मी की परवाह। मैडम ये बताएं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका बुनियादी जो मुतालबा था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ये जो मरासला है, अमली मरासला जो भी है, इसमें जो भी मौजूद है, साजिश मुदावत है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सरबराही में इसका नोटिस ले, वो इसकी तहकीकात करे और इसकी ओपन हियरिंग हो। आप जब भी पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी को सुप्रीम कोर्ट में यकीनी बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को साजिश बनने दे और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को निपटा देगा। देखिए, ये एक शख्स जो है जो मांगे चांद वाली बात है कि जो वो कहे वो मानो, वो कहे खड़े हो जाओ, वो कहे बैठ जाओ। ना पाकिस्तान का आइन इस तरह चलता है, ना कानून इस तरह चलता है। जो पाकिस्तान के आइन के तकाजे हैं वो अब इमरान खान को मानने पड़ेंगे। इमरान खान को ये मानना पड़ेगा कि वो अब इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं है। इमरान खान को ये मानना पड़ेगा कि उनकी झूठ और मुनाफिकत से पाकिस्तान की आवाम वाकिफ़ है। इमरान खान को ये मानना पड़ेगा कि वो एक हारे हुए शख्स हैं जिसने पाकिस्तान की आवाम को झूठ बोल के सिर्फ लूट मार की है। और आज जिस हाल में मईशत है, जिस हाल में पाकिस्तान की आवाम है, जिस हाल में पाकिस्तान की आवाम का रोज़गार है, उसके ज़िम्मेदार अगर कोई शख्स है तो वो सिर्फ इमरान खान है। आखिरी सवाल सरदार सबसे पहले तो आधी से ज़्यादा जो काबीना वो ज़मानत पे है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम हुआ, उनको गैर कानूनी तौर पर ECL में डाला, उन पे इल्ज़ामात लगाए और किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी अदालत के अंदर ना वो ट्रक सबूतों के और ना वो संदूक सबूतों के ना शहजाद अकबर साहब लेकर गए और ना इमरान खान साहब लेकर गए। पहली बात तो वो जो बेल वाली बात है, वो तो अदालतों में जब ये तमाम केसेस खुले तो उनके फ़ैसले भी मौजूद हैं और उसके अंदर जो इल्ज़ामात लगते थे उन तमाम के मुजरिम और मुल्ज़िम आज इमरान खान साहब खुद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम फॉरेन फंडिंग में, करप्शन के मुजरिम आटा चीनी बिजली गैस दवाई में, इसलिए वो और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल तोशा खाना में, जितने इल्ज़ामात दूसरों पे लगाते थे। और इसमें फ़र्क ये है जो आपने सवाल किया इलेक्शन कमीशन के अंदर कि ये केस बनाया नहीं जा रहा, ये इल्ज़ाम लगाया नहीं जा रहा, ये केस बन चुका है, इसमें इल्ज़ाम साबित हो चुका है, इसमें इमरान खान साहब की गैर कानूनी फ़ॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। और वो ना मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम लगाकर की है, ना किसी और जमात ने की है। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जमा कराई है, जिसके अंदर 50 से ज़्यादा पटिशन्स इमरान खान, आज कहते हैं कि वो जो मरासला है वो पब्लिक को, आपने सवाल किया ना कि वो मरासला जो है वो पब्लिक किया जाए, ओपन हियरिंग की जाए। उधर से फॉरेन फंडिंग में हाई कोर्ट में पिटिशन करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं होना चाहिए। वहाँ कहते हैं मेरा कोई डॉक्यूमेंट अकबर एस बाबर को नहीं देना चाहिए। वहाँ हाई कोर्ट में जाके पिटिशन करते हैं जिसके खिलाफ फैसला आया है, उसमें कहते हैं कोई रिकॉर्ड पब्लिक नहीं होना चाहिए। क्यों?
کیوں نہیں پبلک ہونا چاہیے؟ کیونکہ تم فورن فنڈر ہو، کیونکہ تم نے منی لانڈرنگ کی ہے، کیونکہ آپ کی چوری پکڑی گئی ہے، اس لیے وہ کاغذات جو ہیں وہ پبلک نہ ہو. اس لیے یہ باتیں، یہ چیزیں اگر کم از کم شرم نہیں آتی تو قوم سے معافی مانگ لو. تھینک یو میڈم. وفاقی وزیر اطلاعات و